السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رؤف فرقان نے۔ رؤف فرقان کہتے ہیں کہ میں کوٹ مومن کا رہنے والا ہوں، اور آپ کے ساتھ آج کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 3 سے 4 ایسے خوفناک واقعات ہیں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں اور کچھ لوگوں سے سنے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جہاں پر زمینیں ہیں، اس سے آگے کر کے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہمسائے کا گھر ہے، شروع سے ہم لوگ اکٹھے رہتے ہیں، یعنی ان کے اور ہمارے گھر میں ایک دیوار ہے، اور ان کا گھر دوسری سائڈ پر ہے، اور ہم لوگوں کا گھر اپنی والی سائڈ پر بنتا ہے۔ تو ان کے گھر میں کافی بزرگ لوگ بھی ہیں، یعنی 2 سے 3 بزرگ ہیں وہ جو کہ اس گھر میں رہتے ہیں، ان کی خواتین بھی ہیں۔ اور وہ جو بزرگ ہیں وہ اکثر جب اپنے ڈیرے پر آ کر بیٹھا کرتے ہیں تو بہت سے خوفناک کہانیاں قصے ہمارے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بہت زیادہ شوق تھا، فرقان کہتے ہیں، خوفناک کہانیاں سننے کا۔ ایک دن میں واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو بائی چانس وہ مجھے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہ وہ بزرگ ہیں، مجھے ان سے اسلام دعا کرنی چاہیے۔ میں ان کے پاس گیا، اسلام دعا کی، تو میرے سے پہلے بھی کچھ لوگ بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص جو ان کے پاس بیٹھا تھا وہ اس بزرگ انسان کو یہ بتا رہا تھا کہ کچھ عرصے سے ہم لوگوں کی زمینوں پر عجیب سے واقعات ہونے لگے ہیں۔ ایک تو رات کے ٹائم کچھ لوگ ہیں جو کہ پرسرار طریقے سے زمین پر نمودار ہوتے ہیں ان زمینوں پر، اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کا کیا حل کریں؟ انہوں نے بتایا کہ جنات ہیں، جو بزرگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ بھی گندم کھاتے ہیں، اس لیے وہ اپنا حصہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر تو تمہیں زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور وہ کچھ ہی حصہ گندم کا لے کر جاتے ہیں تو اس چیز کے لیے تم پریشان مت ہو۔ اس شخص نے کہا کہ وہ زیادہ حصہ نہیں لے کر جاتے، لیکن تھوڑی سی بھی چیز ادھر سے ادھر ہو تو پتہ لگ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ زیادہ چیزیں تم سے نہیں لے کر جائیں گے۔ انہوں نے پھر ایک شخص جو ادھر بیٹھا ہوا وہ سارے واقعات سن رہا تھا، انہوں نے اس بزرگ انسان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جب میں جوان ہوتا تھا تو ایسے بہت سے واقعات ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تب زیادہ تر زمینیں جو بھی ان میں بیج بوئے جاتے تھے وہ ہم لوگ خود کرتے تھے۔ اب کے وقتوں میں آ کر ہم لوگ زمین میں ہم لوگوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ سارے کام ہم لوگ خود کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک دفعہ جب وہ بالکل ینگ تھے اور وہ اپنی زمینوں کے اوپر جو ڈیرا بنا ہوتا ہے ادھر سوئے ہوئے تھے، تو اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بہت زیادہ گھوڑے باہر بھاگ رہے ہوں، اور ٹائم بھی آدھی رات کا تھا۔ پہلے میں نے یہ سوچا کہ اگر بہت زیادہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں تو اتنی رات کو کس کے گھوڑے کھل کر آ سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کے گاؤں میں تو اتنے زیادہ گھوڑے کسی کے بھی نہیں ہیں۔ پہلے میں نے یہ چیز سوچی، اور پھر میں نے کہا کہ میں اٹھ کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اٹھ کر دیکھا تو 5-6 کالے رنگ کے گھوڑے جو کہ ہماری زمینوں کے درمیان میں بالکل بھاگ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ جو گھوڑے ہیں یہ تو فصلوں کو خراب کر دیں گے۔ میرے دیکھتے دیکھتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی، اور میں جیسے ان کے قریب جانے لگا تو وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عموماً دوپہر کے ٹائم جب ڈیرے پہ بیٹھے ہوتے تھے تو ایک بزرگ شخص نظر آتا تھا، اور وہ آ کر یہ کہتا تھا کہ اپنی جو کہ تمہاری زمینیں ہیں ان کو پانی ٹھیک سے لگایا کرو، تم پانی ٹھیک سے نہیں لگاتے جس کی وجہ سے گندم کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم نے زمینوں کو پانی کس طرح دینا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی ساری باتیں میں سنتا رہا، اور سننے کے بعد میں نے اس کی بات پر عمل بھی کیا، اور عمل کرنے کے بعد میں نے ویسے پانی لگایا تو ہمیں بہت سا فائدہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ خصوصاً ذمہ دار لوگ ان کی زمینوں کے اوپر جنات یا تو بسیرا نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو اس غرض سے کرتے ہیں کہ وہ وہاں سے اپنا حصہ لے سکیں۔
اور فرقان کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ ایک دفعہ میں بھی اپنی زمینوں پر ہی تھا اور اپنے ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی بہت شدید، تو میں اچانک سے دیکھتا ہوں کہ فصلوں کے اندر سے ڈھیر سارے بچے کھیلتے ہوئے، اور انہوں نے وہ بالکل برہنہ نہیں تھے، انہوں نے پینٹیز پہنی ہوئی تھیں اور پہن کر وہ باہر زمینوں میں کھیل رہے ہیں اور بارش میں انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ 3 سے 4 جو بچے تھے وہ 10 سے 12 سال کے بچے لگ رہے تھے، اور میرے دیکھتے دیکھتے ہی وہ بچے انہی فصلوں کے اندر غائب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر گیا، فرقان نے بھی بتایا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہ نقصان دیتے ہیں اور زمینوں کا نقصان ہوتا ہے، فصلوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو جنات ہیں وہ اپنا حصہ لے کر چلے جاتے ہیں، اور ان کا حصہ لینے سے ہماری زمینوں میں بھی برکت پڑتی ہے اور اللہ پاک ہمیں اور رزق دیتا ہے۔ یہ سٹوری تھی فرقان کی جو انہوں نے کوٹ مومن سرگودا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرقان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا جسپال نے امرتسر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امرتسر کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جسپال کہتے ہیں کہ بارش کی شدید رات تھی، میں آج بھی اس رات کو بھول نہیں سکتا۔ میں اپنے روم میں سو رہا تھا اور بارش اتنی زیادہ ہو رہی تھی اور گرمی کا موسم تھا، میں نے اپنے روم کی ونڈو کو کھول دیا، اور کھولنے کے بعد میں سو گیا۔ بارش کے کچھ قطرے اندر بھی آ رہے تھے، ہوا کے ساتھ گیلا گیلا پن محسوس ہو رہا تھا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے مجھے اپنے روم کی ونڈو کے باہر بہت بڑا ٹیرس ہے، اور اس ٹیرس سے مجھے اپنی سسٹر کی آواز آئی۔ اس نے میرا نام لیا، جسپال ویر میری بات سنو۔ میں بڑا حیران ہوا، اتنی رات کے ٹائم میری سسٹر مجھے آواز دے رہی ہیں، وہ بھی ٹیرس کی طرف سے اور اتنی شدید بارش میں۔ میں نے ان کی بات سننے کے لیے میں ونڈو کی طرف گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میری سسٹر میری طرف کمر کر کے ٹیرس پہ کھڑی ہوئی ہیں اور بارش کو انجوائے کر رہی ہیں، اور بارش جو ہے اس میں ہاتھ ایسے اوپر نیچے کر کے کھیل رہی ہیں وہ بارش میں۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم رات کے 3 بجے کا تھا۔ بہت زیادہ حیران ہوا، اٹھا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنے روم کے ڈور کو کھول کر جیسے ہی باہر جانے لگا تو میری حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ میری سسٹر کے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اپنے روم میں سو رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑی ہوئی لڑکی جس کے باہر جانے کا دروازہ بالکل سینٹر میں تھا، ایک سائڈ پہ میری سسٹر کا روم تھا اور دوسرے سائڈ پہ میرا، اور درمیان میں وہ ٹی وی لانچ کا دروازہ تھا جس کو کھول کر ہم لوگ ٹیرس پہ جایا کرتے تھے۔ تو نہ تو دروازہ کھلا اور نہ ہی کسی کے آنے جانے کی کوئی آواز آئی، تو وہ چیز جو مجھے ٹیرس پہ کھڑی ہوئی نظر آئی وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میں فوراً فٹافٹ بھاگ کر، جسپال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ونڈو سے دیکھا تو وہ جو لڑکی تھی وہ سٹل ادھر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حیران ہوا، میں نے اپنی ونڈو کو بند کیا اور بہت زیادہ ڈر گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنی سسٹر کو اور اپنی امی کو یہ بات بتائی کہ میں نے رات کو ایسے ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور بارش میں وہ کیا چیز تھی۔ میری امی نے کہا کہ اکثر ہم لوگوں کے اوپر والے چھت سے میں ایک لڑکی کو اوپر سے چھانکتے ہوئے نیچے دیکھتی ہوں، اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو وہ دیکھتے ساتھ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کی شکل بالکل تمہاری بہن سے ملتی ہے، اس کے بہت لمبے کالے بال ہیں اور اس کی جو رنگت ہے وہ بالکل سانولی ہے۔ وہ اکثر مجھے اوپر سے دیکھتی ہے، میں اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہوں کہ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ دے دے، لیکن میں نے آج تک اسے نیچے اترتے نہیں دیکھا۔ جسپال کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آج تک ہم نے ایسی چیز کو محسوس نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ بیف کھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑا گوشت کھانے سے، جسپال کہتے ہیں کہ بڑا گوشت کھانے کی وجہ سے ایسی چیزیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ پھر ہمیں نظر آنے لگتی ہیں۔ جس رات مجھے یہ مخلوق باہر کھڑے ہوئے نظر آئی، اس رات بھی ہم لوگوں کے گھر میں بڑے گوشت کے کباب بنے ہوئے تھے، اور میں بہت شوق سے بیف کے کباب کھاتا ہوں۔ پھر ہم کسی گردوارے میں گئے، ان سے جا کر ساری بات کی، ان کو بتایا کہ ہم لوگوں کے گھر میں ایسی کوئی چیز نظر آئی ہے۔ ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ بیف کھانے کی وجہ سے، یعنی بڑا گوشت کھانے کی وجہ سے ایسی چیزیں اگر کسی گھر میں ہوں تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے،
وہ جو بھی چیز ہے وہ اب ایکٹیو ہوئی ہے اور آپ کو اپنے گھر میں بالکل بھی بڑا گوشت نہیں کھانا۔ جسپال کہتے ہیں ہم لوگوں نے ان کی بات سن لی اور میں آپ کو یہ سچ بتاؤں گا، ہم نے سنی انسنی کر دی اور یہ کہا کہ کھانے کی چیز ہے، کھانا تو ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے، مجھے بہت زیادہ بڑے گوشت کے کباب پسند تھے اور میں نے اپنی امی سے ایک دن پھر فرمائش کی اور کہا کہ مجھے بڑے گوشت کے کباب کھانے ہیں۔ جسپال کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے ایک فرینڈ تھے، ان کے والد صاحب کا دیہانت ہو گیا، یعنی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی ڈیتھ پر میں گیا ہوا تھا۔ میں واپس آیا، میری امی نے میرے لیے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے آ کر جیسے ہی کھانا کھایا تو جسپال کہتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گی کہ میری جو رائٹ سائڈ کی آئز ایسے لگ رہا تھا کہ وہ میری آنکھ پھٹ جائے گی۔ مجھے اس قدر وہ کباب کھانے کی وجہ سے پین ہوئی کہ جیسے میری آنکھ کے اندر کوئی بہت زور زور سے کچھ چبھا رہا ہو اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میری آنکھ نے پھٹ جانا ہے۔ ایون کہ اس قدر مضبوط ہونے کے باوجود اس پین کی وجہ سے میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب میں رویا تو میری امی بہت زیادہ پریشان ہوئی، وہ پین ختم نہیں ہو رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کوئی مسلسل مجھے اس جگہ پر ہٹ کر رہا ہو۔ میری امی مجھے فوراً گردوارے لے کر گئیں اور انہی بزرگوں سے یہ پوچھا کہ آخر مجھے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اس چیز سے منع کیا تھا کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے اور وہ مخلوق اس طرح ایکٹیو ہو جاتی ہے جب آپ بڑا گوشت بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے گھر سے بڑے گوشت کو بالکل ختم کرتے ہیں۔ جسپال کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت شوقین تھے بیف کھانے کے، میرے والد صاحب بھی، میں بھی، ہم سب، لیکن میری وہ حالت دیکھنے کے بعد انہوں نے گھر سے بڑا گوشت جو تھا وہ کام والی کو دے دیا۔ اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ لگاتار میری آنکھ میں درد رہی اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ٹیرس پہ کوئی رات کے ٹائم موجود ہو۔ گرمیوں کے موسم تھے اور اے سی لگایا ہوتا تھا، میں نے اپنے روم میں اے سی آن ہوتا تھا تو اچانک سے میرے اے سی کو کوئی آن آف کر دیتا تھا اور کئی دفعہ میرے روم کا اے سی خراب ہوا ہے۔ 2 دفعہ میں نے اپنے روم کا اے سی بدلا، وہ اس لیے کہ میں اس ونڈو کو کھولوں اور اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ لیکن جب ہم نے بیف کو مکمل طور پر چھوڑ دیا، کھانا بند کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، شکر الحمدللہ۔ لیکن وہ جو بھی چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں موجود ہے اور اس کا ادھر بسیرا ہے۔ اکثر میری سسٹر کو بھی وہ چیز چھت سے نظر آتی ہے، لیکن وہ جو بھی مخلوق ہے وہ چھت پر رہتی ہے، وہ نیچے نہیں آتی۔ لیکن 1 دفعہ 2 دفعہ وہ چیز مجھے نظر آئی ٹیرس پہ، پتہ نہیں وہ مجھے کیوں نظر آئی ہے، میں نہیں جانتا۔ تو لیکن وہ آج بھی ہماری چھت پہ موجود ہے۔ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی چھت پہ چل رہی ہو، یعنی کہ عورت اور مرد کے شوز میں فرق ہوتا ہے آواز میں۔ یوں لگتا ہے کہ ایڑی پہن کر کوئی مخلوق چھت پہ چل رہی ہو اور اس کے پاؤں بہت زیادہ بھاری ہوں۔ یہ ایک سٹوری تھی جسپال کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ انڈیا سے بہت شکریہ جسپال اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اور جسپال کہتے ہیں میں آپ کے چینل کی سٹوری ریگولر سنتا ہوں اور آپ کا ریگولر لسنر ہوں۔ بہت شکریہ جسپال۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے اپنی خوفناک کہانیاں ابھی تک میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور کومنٹ باکس میں بھی۔ اور آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ اپنے والدین کے لیے کبھی مشکل کا سبب مت بنے، جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ان سے محبت کریں۔ یہ میرا اچھا میسج تھا اور آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وزٹ کیا تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔